آواز شاید سارے کو آ جائے گی، ایسے ہی رکھ دیتا ہوں، مجھے بھی ایزی ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی۔ یہ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میں بھول گئی پوچھنا۔ یہ آپ ڈاکٹر جاوید سے بھی کہیں کہ یہ اپنے دعا سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں کہ مطلب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ مطلب ذکرن کثیرہ، یا میں نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ وظائف نہ کریں یا کچھ نہ کریں صرف نماز کے علاوہ، تو اس کو بھی ذرا کائنڈلی ایکسپلین کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں وظائف، اور اکثر میرے ذہن میں ایک بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے وہ جن کو ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، پیر و مرشد یا جو بھی ہیں، تو ان کے زبان سے تو ہر وقت اللہ کا ذکر ٹپکتا رہتا ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب اس میں بیچ بیچ میں گانے بھی گنگنا لیتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی شیطان ایک ذہن میں ایک وہ بات لاتا ہے کہ دیکھیں اس کو چھوڑ کر آپ اس بندے کو فالو کر رہے ہیں جو بیچ میں اللہ کو، آپ اللہ کے قریب لانے کے لیے آپ کو کبھی گانے سنا رہے ہیں، تو کبھی لطیفے سنا رہے ہیں، تو کبھی کچھ۔ تو اس کو ذرا کائنڈلی ایکسپلین کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اس کو نیٹ پہ ایکسپلین کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری طرح اور بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ذکر مطلب زیادہ کرنے سے اس کے کیا مطلب نقصانات ہیں، کہ وہ نہیں کرنا چاہیے اتنا، کہ دل سخت ہو جاتا ہے یا کچھ۔ تو اس کو ذرا کائنڈلی ایکسپلین کر دیں، تھینک یو۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اتنا وقت میں نے ایسے ہی فضول ضائع کر دیا، اتنے وقت میں اتنا درود شریف پڑھ لیتی ہے، یہ ذکر کر لیتی ہے، یہ کر لیتی تو مجھے اتنا ثواب مل جاتا، اور میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو کیونکہ جن بندوں کو ان چیزوں کی تسبیحات کی اور ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو بہت عجیب سا لگتا ہے ان سب کچھ۔ ان کے لیے اسپیشلی ذرا اس دعا سیشن میں یہ بات ذرا کلیئرلی اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیسے اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ نہیں کر رہے تو شاید ہی آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تھینک یو جی۔ سوری میں بات ٹکڑوں میں کر رہی ہوں، لیکن مجھے ایک ایک بات یاد آتی جا رہی ہے۔ ایک اور خیال بھی آ رہا ہے کہ کہاں میرے پیر و مرشد صاف ستھرے پاکیزہ باتیں کرنے والے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی، اور ان کے اللہ کے ذکر سے ہر وقت ان کی زبان معطر رہتی ہے، اور کہاں ڈاکٹر صاحب کبھی کس چیز کی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی کس چیز کی مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ پاک نے کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اتنے اچھے پاکیزہ انسان سے میری توجہ ہٹا کر ادھر لگا دی ہے، ذکر سے بھی مجھے نکال دیا ہے۔ تو یہ عجیب سے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں میں مطلب بیچ میں جیسے کہہ لیں کہ سوئنگ لگا رہی ہوں، کبھی ادھر ہو رہی ہوں تو کبھی ادھر ہو رہی ہوں، کہ پتہ نہیں یہاں پہ جاؤں کہ وہاں پہ جاؤں، تو بیچ میں کنفیوژن سی بن گئی ہے۔ تو کائنڈلی اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اس بات پہ ضرور ڈسکشن کریں، تھوڑی سی مجھے اس پہ کنفیوژن ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے انہیں کوئی جواب دیا تھا؟ سر میں ان سے بات ہوئی تھی نا، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ میں نا غریب والوں کے جو وظائف ہے نا وہ میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا تھا آپ نے بیت کی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بیت نہیں کی ہوئی، میں بس ویسے ہی پڑھتی ہوں، میں نیٹ سے نا بہت سارے وظائف پڑھتی ہی رہتی ہوں۔ تو تب میں نے ان کو یہ والی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور میں ایسے ہوں۔ اور انہوں نے خود ہی یہ بات کی تھی کہ ویڈیوز میں سے دیکھ کے ہی میں جو ہوں وہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور پھر جب میں نے ان کو یہ بعد میں کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیر و مرشد ہوتے تو میں آپ کو یہی کہتی کہ آپ وہ فالو کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں 2 کشتیوں میں سوار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کس کو فالو کروں اور کس کو نہ فالو کروں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو ہی فالو کریں۔ تو یہ بات جی جو صاحبہ بھی آپ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اگر پیر و مرشد ہیں جو ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں کہ داڑھی ٹوپی اور زبان ان کی ذکر سے معطر رہتی ہے اور اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ایک تو انہیں بالکل نہ چھوڑیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پنجابی کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو مرشد ہوتا ہے نا، یہ قسم ہوتا ہے، اور قسم ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، رنیں تو کئی ہو سکتی ہیں۔ میری مثالیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد تو پاگلوں کا جمگٹا ہے۔ میں تو جو ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں تو ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔
آپ دو مختلف چیزوں کو مکس کری جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی میں بار بار آواز لگاتا ہوں یا بات کرتا ہوں کہ اگر تو کوئی یہاں پہ کوئی اسلام سیکھنے آیا ہے یا روحانیت سیکھنے آیا ہے یا دین پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، تو میں ایک گناہ گار آدمی ہوں۔ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے اپنے ڈاکٹر کمیونٹی بھی پاگل کہتی ہے، اور میرے بابا نے بھی مجھے پاگل ہی کہا تھا، پاگل ڈاکٹر، کسی وجہ سے۔ تو پاگلوں کو لیے جو لوگ دیوانے مستانے قسم کے لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، ان کے علاج کے طور پہ جو بھی میں بات انہیں کہہ رہا ہوتا ہوں وہ ان کے لیے ہے۔ جہاں تک آپ کا بیسک سوال ہے، آپ کا کیس تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے مرشد سے آپ کا فوکس نہ ہٹے، آپ کا دھیان نہ ان سے ہٹے۔ آپ کو ایک قسم کے ہوتے ہوئے دوسرا نظر بھی کیسے آیا ہے، اس بات میں غور فرمائیں۔ اگر آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، بیعت کرنے سے پہلے 1000 بار دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس کی بیعت کرنے لگے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اس بندے کا تو ہاتھ نہیں ہوتا۔ اے نبی، وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے رہے ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام بھی بیعت لیتے رہے ہیں، چاروں خلفاء نے بھی بیعت لی ہے۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ ساری کی ساری کربلا بیعت پہ ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں دینی، آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی۔ وہ بیعت مانگتا تھا اور انہوں نے بیعت نہیں دی، لیکن جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بیعت نہیں دی انہوں نے۔ کیوں؟ یہ اب آپ اپنی جگہ سوچیں، جو اصل قربانی ہے ان کی۔ اگر آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، آپ کے مرشد ہیں، انہوں نے آپ کو جو بھی ذکر اذکار بتائے ہیں وہ اس کے خود عامل ہوں گے۔ اس لفظ میں غور کرنا ہے، جو بندہ خود عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو خود عمل، میں خود چگلیاں سارا دن کرتا رہوں اور لوگوں کو کہوں کہ چگلیاں مت کرو، ٹھیک ہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ میں خود یا حیو یا قیوم پر قائم ہی نہیں ہوں اور لوگوں کو کہی جاؤں کہ 1.5 لاکھ بار یا حیو یا قیوم پڑھ لو، تو یہ بے وقوفی ہے اور اگلا بھی پھنس جائے گا۔ تو اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو مختلف ویڈیوز میں بار بار ایکسپلین کیا ہے، یہ ذکر والی بات کو۔ اس کو اپنے علماء کرام کے پاس جا کے سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، پہلے تو جو مطلب آپ لے رہی ہیں وہ غلط لے رہی ہیں۔ میں تو یہ کسی کو کہہ نہیں رہا کہ وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں۔ آپ کے جب تک فرائض پورے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک آرمی آفیسر ہے، اس کی مینڈیٹری ڈیوٹیز ہیں، وہ مینڈیٹری ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں فٹ بال ٹیم کا کپتان ہے جی، وہ والی بال ٹیم کا کپتان ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن ٹینک چلانا اس کو آتا نہیں ہے، تو وہ آرمی کے کسی کام کا نہیں ہے، چاہے وہ والی بال کا ورلڈ چیمپئن ہے۔ تو اسی طرح آپ کے جب فرائض پورے نہیں ہیں اور آپ نوافل کر رہے ہیں تو آپ کو فرائض کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جو حقوق اللہ ہے، ذکر جو ہے، جس کا ذکر آپ جس کو ذکر کہہ رہی ہیں، ذکر صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق اور مغرب کو کر لیا جائے، یعنی مسلح بچھا لیا جائے، جو لوگ مغرب میں ہیں وہ مشرق کو منہ کریں گے، جو مشرق والے ہیں خانہ کعبہ کے وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے سارے نمازی مریں گے، یہ سارے مسلح والے یہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، حالانکہ وہ تو مسلحوں پہ ہیں۔ کیا ہے نماز؟ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، غریب کی مدد نہیں کرتے، مسافر کی داد رسی نہیں کرتے، قیدی سے بدسلوکی کرتے ہیں، روز مرہ استعمال کی چیز مانگے پہ نہیں دیتے، اور ساتھ تسبیحات بہت زیادہ ہیں۔ سہیلی نے کہا ذرا مجھے اپنا پین دینا، نہیں میں نہیں دینا، میں نے پیپر میں دوسرا نہ ختم ہو جائے، تو ان کو پین کھولنا ہے۔ ٹیلی فون کسی نے مانگا، نہیں میرا تو بیلنس ابھی میں نے نہیں دینا، اس نے شاید کوئی ایمرجنسی کال کرنی تھی۔ تو ہمارا جو ذکر ہے یہ تو چلیں حقوق اللہ ہے، اور ذکر سے افضل ہے ایک چیز، ذکر سے بھی افضل ایک چیز ہے، اور وہ فکر ہے۔ حقوق عبداللہ، عبداللہ نہیں چھوڑتا، اللہ تو چھوڑ دے گا، اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، وہ تو معاف کر دے۔ حقوق اللہ کی تو معافی ہے، لیکن ان کو لباد کی معافی نہیں ہے، بندے ہی نہیں چھوڑتے۔ میں اپنے سسرال والوں کی ڈیوٹی نہیں کر رہا، بحیثیت بہو کے، بحیثیت خامن کے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، یا وہاں ظالم بنا ہوا ہوں، یا صرف نظر کر رہا ہوں اس کام سے، یا جی میں اسلام کی تبلیغ پہ نکلا ہوا ہوں اور بیوی بچے پیچھے مانگ کے کھا رہے ہیں کھانا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا آپ کو، نہ ہی یہ کوئی سبق دیتا ہے۔ یہ
اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تسبیحات وظائف بہت زیادہ کرتے ہو تو قلب سخت ہوتا ہے. یہ جا کے پڑھ لو نا, قرآن میں بھی پڑھو اور جگہ بھی پڑھو, اپنے علماء سے پوچھیں. شیطان نے سب سے زیادہ عبادت کی ہوئی تھی. اب دوسرا اس پہلو کو ذہن میں رکھنا, میں نے زیادہ ان لوگوں کو پھنستے دیکھا ہے. شیطان کائنات کا سب سے بڑا عابد تھا, اس سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی ہوئی تھی, لیکن مارا گیا کیونکہ جہاں اللہ نے حکم اصل دیا وہاں نہیں وہ فالو کر سکا. جب ٹیسٹ آیا تو مارا گیا. عبادت کی زیادتی اگر عمل کے بغیر ہے اور اس سے آپ میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, آپ کو دوسروں میں خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, دوسروں کے گناہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, دوسروں کے سر کے بال ننگے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, کسی کی داڑھی نہیں مل رہی ہے, کسی کی مثالیں اچھی اور بری نہیں لگ رہی ہیں, تو آپ کہیں زیادہ نیک ہو گئے ہیں. آدم کا ٹیسٹ جب بھی لیا جائے گا آدم سے لیا جائے گا, کہ آدم کو ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے. آدم کا منکر شیطان ہے, وہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ بھی ہمارے اندر ہے لیکن شیطان بھی ہمارے اندر ہوتا ہے. 4 حرف پڑھ کے ہم اپنے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے استاد کو گدھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے سے بڑوں کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ابھی پتہ نہیں ہوتا, 2 نفل ہم نے پڑھے ہوتے ہیں, 4 مسئلے پہ بچھائے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معصوم بچے ہوتے ہیں, انہیں ہم یہی ذکر اذکار بتا دیتے ہیں, گھر بیٹھے وظیفے شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہیں پتا, وہ شروع ہو جاتے ہیں بیچارے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا صدقہ دینا ہے, یہ نہیں پتا انہیں ہوتا. اس کے اوپر عمل سب سے زیادہ ضروری ہے. جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس پہ ان کا عمل ہونا ضروری ہے. اگر میں استغفار 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 کی تسبیحاں پڑھ رہا ہوں یا آیت کریمہ کی پڑھ رہا ہوں اور وہی غلطی دہرائی جا رہا ہوں, بلکہ 24 گھنٹے غلطیاں کری جا رہا ہوں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں اللہ سے ایک طرف کہی جا رہا ہوں آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری, اور 24 گھنٹے میں سڑک کراس کرنے لگ, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو لال بتی توڑ رہا ہوں, غلط سائڈ سے اوورٹیک کر رہا ہوں, کسی کا حق مار رہا ہوں, گاڑی تک کا شکریہ نہیں ادا کر رہا جس نے اسپیڈ پہ اس کو چلایا ہے, اوور اسپیڈنگ کی لمٹ توڑی ہے. بازار میں گیا ہوں تو وہاں بد زبانی کی ہے, ٹیلی فون سنا ہے تو اس پہ چگلیاں کی ہیں, سنی بھی ہیں اور کی بھی ہیں. سننا گناہ ہے, چگلی سننا بھی گناہ ہے, سننے والا سنے ہی نہ تو کرنے والا کر نہیں سکتا, اور ساتھ میں آئی ایم سوری کری جا رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اللہ کو ایک قسم کا, اب آپ ہی سوچ لیں کہ آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی بھی کری جائے, جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے وہ بھی کری جائے, اور ساتھ جو ہے وہ آئی ایم سوری کی تسبیح بھی لپی جائے, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اور اوپر سے اسے یہ بھی خیال آ جائے, یہ بھی خیال گزر جائے کہ ہم تو بہت استغفار یا بہت تسبیح کرتے ہیں, ہم نے تو اللہ کا بڑا حق ادا کر دیا ہے, تو قلب سخت ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے لیے اب مین بات پہ واپس آؤں تو آپ میرے میں اپنا ٹائم مت ضائع کریں. نہ میں غصے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں تو ایک ڈاکٹر ہوں بی بی, اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں یا خواہ مخواہ ایک میرا پاس ٹائم ہے, یا پاگلوں کے ساتھ پاگل ہو گیا ہوں. یہ دیوانے ارد گرد میرے بیٹھے ہیں, یہ چند لوگ ہیں, یہ جس مرضی حالت میں تھے. اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں. جو دوسری بات ہے آپ کی کہ آپ مثالیں ایسی کیوں دیتے ہیں, وہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک واقعہ میں بتانے لگا ہوں, اس میں سارے غور کر لینا. یہ باتیں میں کرتا تو نہیں ہوں, لیکن اگر تم لوگ میرا احتساب کرنے پہ آ گئے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے دے دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے میں اپنے کلینک پہ تھا, میاں بیوی اپنا بچہ لے کے آئے. میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا, شہر کا نام بھی نہیں لوں گا, دوسرے شہر سے آئے اور کافی پریشان تھے. ان کے بچے کو 6 سال سے بخار نہیں اتر رہا تھا اور 104-105 سے اوپر بخار تھا. میں ان کی آئی ڈی چھپانے کے لیے تھوڑے سے واقعات کو سمپلیفائی کر دوں گا. دونوں میاں بیوی تھے اور ان کے بچے تھے 2 بیٹے. ان کے بچے کا بخار 6 سال سے نہیں اتر رہا تھا, اور پاکستان کا کوئی بڑا ہاسپٹل, دوسرے شہر سے وہ آئے, دور سے آئے, لاہور سے, اور وہ آغا خان تک میں وہ بچہ داخل رہ چکا تھا. ڈاکٹر اسے 2 بار ٹی بی کی دوائی 1-1 سال کھلا چکے تھے اتنی سی عمر میں. کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں رہ گیا تھا, کوئی اسکین ایسا نہیں رہ گیا تھا جو نہیں ہوا تھا. ایز اے فزیشین میں جانتا ہوں, ہر پیڈیاٹریشین نے دیکھا ہوا تھا جو بھی شہر میں لاہور میں یا پاکستان میں اویلیبل تھا.
بچے کا بخار 104-105 سے نیچے نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہوتا تھا چند دنوں کے لیے تو وہ دوبارہ بڑھ جاتا تھا، اور وہ سخت پریشان تھے۔ اسی حالت میں وہ بچے کو لے کے میرے پاس آئے۔ میں نے پیار سے ان لوگوں کو یہی بات کہی کہ آپ دونوں نے تسبیحات وظائف نہیں کرنے۔ والد صاحب اس کے ماشاءاللہ پورے شرع کے مطابق تھے، ینگ کپل تھا ریلیٹیولی۔ میں نے کہا جی آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن بچہ، وہی میرے لفظ تھے، بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فی الحال جو 12 سال سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا تو اپنا کوئی میٹر نہیں چل رہا ہوتا، اس کا تو کوئی گناہ ثواب نہیں ہوتا، تو آپ لوگوں نے فی الحال کسی قسم کے دم درود وظیفے چلے کچھ نہیں کرنا، اپنی نماز قائم رکھیں۔ میں نماز سے نہیں کبھی کسی کو منع کیا، فرض نماز، وہ فرض ہی نہیں پورے ہوتے کسی کے، نماز قائم کریں اور 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں، اور آپ دونوں سورہ رحمان سنیں، یہ بچے کا بخار اتر جائے گا۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، جو میں نے کہہ دیا انہوں نے کر لیا۔ کچھ دن بعد مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس دن سے بخار بھی ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب اس کو بھوک لگتی ہے، پسینہ، یہ وہ ساری اچھی خبریں تھیں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے فی الحال یہی کرنا ہے، اور دعا کر کے پانی پیتے رہیں، اور سب کو معاف رکھیں، اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ رہیں۔ یہ 2 پارٹ ہیں، ایک سب کو معاف کر دیں، اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہوئی ہے تو صدقہ دے دیں، آپ اللہ کی خاطر اللہ کی بیوقوف مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کریں، یہ اللہ پہ احسان ہے، یہ صدقہ ہے، آپ کر دیں۔ دوسرا، اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ اس پہ شرمندہ ہو جائیں، شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ جب تک آپ شرمندہ نہیں ہیں تو لا حول ولا قوت پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں تو کیا آپ کی معافی ہوگی؟ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ دوبارہ میں نے انہیں کہہ دیا، وہ بڑے خوش تھے، لیکن 2-3 ماہ بعد وہ اچانک پھر آ گئے بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے۔ میں کلینک پہ بہت سخت ہوں، اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں دیکھتا، چونکہ دوسرے شہر سے آئے تھے، روتے دھوتے آئے تھے، بچے کو پھر بخار ہو گیا، بلکہ چھوٹے والے کو بھی ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے، چھوٹے کو بھی جیسے بخار شروع ہوا ہے، بڑے کو بھی ایسے ہی ہوا تھا آج سے 6 سال پہلے، ہمارا تو پہلا ہی بچہ ایسے ہے ویسے ہے۔ میں نے دوبارہ سے اسی طرح دعا کا کہا، اور انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ پھر سے کوئی تسبیحات وظائف شروع کیے ہیں۔ اب وہ صاحب تبلیغ پہ جاتے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں میں تبلیغ پہ جاتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے کہا یار تو گھر دھیان کر، میرے لفظ تھے تو گھر دھیان کر، تو تبلیغ شبلیغ چھوڑ، فی الحال تو گھر اپنا دیکھ، گھر کی ڈیوٹی کر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے، آپ ہمیں پڑھائیوں تسبیحوں سے منع کر دیتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنی نماز قائم کریں، لیکن فی الحال یہ کام نہ کریں، میری ریکویسٹ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ واقعی ڈاکٹر صاحب جب یہ دوبارہ زیادہ یہ نوافل اور یہ شروع کرتے، میرا بچہ تبھی بیمار ہوا ہے، یہ سیر روزے پہ جانا پھر شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، میں خود اس میں ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن آپ کے کیس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، چلیں آپ یہ سمجھیں بچہ آپ سے اداس ہو جاتا ہے۔ میں اس شخص سے بات کر ہی جا رہا تھا، میں نے کہا تمہارا بچہ تم سے اداس ہو جاتا ہے، تم نہ جایا کرو، تم بس گھر کی ڈیوٹی کرو۔ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ دوبارہ فون آیا، جی بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بھی ٹھیک ہو گیا، اب ہم ٹھیک ہیں۔ 8-10 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ اب اچانک کوئی مہینہ 2 کے بعد ہی ان کا فون آیا بڑا پریشان کن کہ جی بچے کی حالت بہت خراب ہے، اتنا بخار ہے، جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، اور دوسرے بچے کو بھی بخار ہے، تو کائنڈلی ہم لاہور آ گئے ہیں، ابھی دیکھ لیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج تو شاید سنڈے تھا، یا میری بھائی بھی ایک سعودیہ سے آئے ہوئے تھے، میں بزی تھا، میں کلینک پہ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے چیز سے منع کیا تھا، آپ اس سے منع نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہیں سے میرا شاید ایڈریس لے لیا، وہ گھر تک پہنچ گئے، اتوار کا دن تھا، اور وہی زید امیر لوگ تھے، گاڑیاں بڑی تھیں ان کے پاس، میرے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئے۔ میں نے خیر انہیں بٹھایا، بچے سے پیار کیا، لیکن اب میرے یہ ہم پاگل لوگ ہوتے ہیں، ہماری زبان اور ہوتی ہے اور کسی قاعدے قانون کے لوگ نہیں ہوتے۔ ہم کسی کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن ہمیں چھیڑ کے کوئی کہیں جا نہیں سکا،
ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں جو دماغ میں آتی ہے، جو منہ میں آتی ہے، ڈکا نہیں ہے ہمارے منہ میں. وہ جب اندر آیا ملازم نے بتایا کہ جی وہ بڑی کوئی فیملی پریشان ہے دروازے پہ، وہ میں نے اندر بٹھایا، میں گیا ہوں، وہ روتے دھوتے جی بچہ بیمار جھٹکے، یہ وہ میں نے اسے یا جہاں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، جو ہی ملاقات ہوئی اسے ایسے سمجھ لیں تو میں نے کہہ دیا انہیں، میں کہ یار میں تینوں کیا سی، تو داڑھی مندے تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے شریعت کے مطابق، تو داڑھی تو نہیں ہو سکتی. میں تو پاگل ہوں، میں نے کب کہا اس کو، میں نے تو مراسی نہیں بھیجا اس کے پاس کہ میرے پاس آؤ. میں کہا اپنی داڑھی صاف کر دے، چل جا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہے نہیں، آپ جیسے پہلے دعا کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں. وہ میں بچے کو ڈی لنک کرتا تھا ماں باپ سے کسی طرح، وہ بچے سے اٹیچ بھی بہت تھا باپ، بیسیکلی باپ بہت اٹیچ تھا. لیکن میری بات ہی لینگویج بھی تھوڑی سی ایسی تھی، میں تھوڑی گالیاں بھی نکال دیتا ہوں. اس وقت تو وہ بد مزہ ہو کے چلے گئے، گلے کی طرح. انہوں نے دروازے پہ یہ کہا بھی، باہر گاڑی تک میں چھوڑنے گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی عجیب اور فضول بات کی ہے. میں نے کہا جو میں نے کی ہے اس میں غور کر لو، جاؤ. لیکن اگلے دن وہ صاحب میرے کلینک پہ آ گئے. پتہ چلا کہ وہ رات ادھر ہی رہے ہیں لاہور میں ہی، ان کے بیوی بچہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے آ کے میرے سے کمرے میں کہا، بیوی بھی ساتھ تھی بچہ بھی، کہ میں چونکہ آپ کا احسان ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے بچے کا بخار 2 بار 3 مہینے اترا رہا ہے، جو کسی ڈاکٹر سے کبھی اترا نہیں، کسی وجہ سے نہیں اترا. لیکن یہ جتنی غلط بات آپ نے کی ہے، ایک طرف تو میرا دل کرتا ہے کہ میں علماء کرام کے پاس جاؤں اور آپ کی گردن اتروا دوں، دوسری طرف میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ وہ سلوک کروں، تھوک دوں آپ کے منہ پہ. لیکن میں آپ کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں، آپ ایکسپلینیشن دیں کہ آپ نے مجھے یہ بات کیوں کہی ہے. میں نے انہیں پیار سے ایک بار کہا کہ یار میں نے کہہ دیا ہے، تیرا دل مند ہے تو من لے، نہیں تو چلا جا، اور جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر لے. نہیں تو انہوں نے غصے سے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ذرا گاڑی میں جا کے بیٹھیں، بازو شازو انہوں نے ٹونگ لیے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کروں، آپ اور بچے لے کے باہر جائیں. بیوی ان کی پریشان تھی، تھوڑی سی ماں تھی، وہ بچے کے لیے پریشان بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی چھڑاپ نہ دے دیں، ہمارا بچہ نہ بیمار ہو جائے اور یا کچھ. لیکن وہ چلی گئیں. اب ان صاحب نے مجھے کہنا شروع کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں غصہ کھا گئے ہیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر، مجھے پتہ ہے آپ کے قوانین پتہ ہے، آپ کے مرشد نے آپ کو کہا ہوا ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر آیا، گھر آیا، ادھر آیا، ادھر آیا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ نے اس لیے کہا ہے نا کہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ نے غصے میں کہا ہے نا کہ میں آپ کے گھر کیوں آیا؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب داڑھی سنت رسول ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں داڑھی صاف کر دیں. میں نے کہا یار میں نے کہا کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو جاؤ. وہ کہنے لگا آپ مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ محمد جاوید احمد لکھا ہوا، آگے پیچھے سرکار کا نام ہے، مسلمان بھی ہیں، یہ کیا حرکت ہے آپ کی؟ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تم یہ کر لو. آپ میں سے بہت سے لوگ پوری بات سن کے بھی کہیں گے کہ میں غلط تھا، میں صحیح اور غلط میں ہوں ہی نہیں. میں تو جان چھڑا رہا ہوں آپ لوگوں سے، میری پاگلوں کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ چند کے ساتھ میں لگا ہوں، میں کون سا اپنے علماء کرام کے پاس جاؤں. بہرحال اس نے اچانک غصے میں میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی اور مجھے کہا کہ اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے ایک بار تم کہو کہ تم جانتے ہو کہ یہ سنت رسول ہے کہ نہیں ہے. میرے منہ سے نکل گیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ زنا سنت رسول نہیں ہے. وہ کرسی پہ گرا اور رونا شروع ہو گیا اونچی اونچی. میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا. مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیوں بکواس کی. اچانک دروازہ کھل گیا میرے کلینک کا، تو وہ اس کا بچہ
اس کے پیچھے اس کی بیوی بھاگتی آئی. تو وہ بچے نے کہا بابا چلیں میری طبیعت خراب ہو رہی, میں نے چپس کھانے ہیں. اس نے کہا بیٹا آپ جائیں. تو بچہ ڈر گیا, اس نے اٹھ کے وہ دروازہ زور سے مارا. بیوی نے سوری, اس نے اسے کہا بھی اس کو پکڑو. اس نے کہا میں آ رہی تھی یہ اچانک آ گیا. اس نے دروازہ زور سے مارا. میرے کلینک کا لاک خراب تھا تھوڑا. اب ہوا یہ بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ دروازہ لگا زور سے, اور یہ کرسی پہ بیٹھ گیا اس شوق میں روتے ہوئے, میں بھی بیٹھ گیا. ہم دونوں کو نہیں پتا چلا کہ دروازہ بند نہیں ہوا, دروازہ اندر لگ کے لاک نہیں پھنسا, وہ واپس کھل گیا تھوڑا سا. اب وہ مجھے یہ پوچھنا شروع ہو گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, اللہ سب کے پردے رکھے, میں نے آپ سے جو کہا آپ وہ کر لیں. نہیں دل مانتا آپ جائیں, میرے پہ تھوکیں اور چلے جائیں. چھوڑو پر ایک پاگل کی بات کے پیچھے آپ پڑ گئے ہو. وہ کہنے لگا لیکن یہ فکرہ آپ نے کیوں کہا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, تو ویسے ہی کہے. کچھ تھوڑی دیر رونے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت مجبور ہوں, مجھے بتائیں, میری بیوی کو تو نہیں پتا, میں سیر روزے پہ نہیں جاتا ہوں, میں دوسرے شہر جاتا ہوں. وہ جو بھی کوئی خاتون تھی اس کے پاس ہی رہتا ہوں, نکاح بھی نہیں کیا ہوا, اور بالکل میں زنا کر رہا ہوں. اور یہ چیز آپ اس سے ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہے. اس نے کہا اپنے بیٹے سے. میں نے کہا اللہ کو تم سے پیار ہے, اللہ تمہیں بچانا چاہ رہا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور تمہیں میں نے اتنے طریقوں سے کہا ہے. کہتا آپ نے تو پہلے کہا تھا تسبیحیں وظیفے نہ کرو. میں نے کہا میں نے اب داڑھی بھی کہا تھا مندے. گھر تو سیر روزہ بتا کے جاتا ہے, سیر روزہ تو جس شہر لگا کے آتا ہے وہ تو بھی جانتا ہے, تیرا رب بھی جانتا ہے, میں ہی نہیں جانتا اور تو کوئی نہیں جانتا. مجھے کیا پتا ہو میں نے تو کیا بکواس کی ہے. وہ روتے ہوئے اپنی کہانی بتانا شروع ہو گیا کہ وہ میری کلاس فیلو تھی, وہ اس نے پتہ نہیں مجھے پسند کرتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اب میری شادی ہو گئی, اب اس نے مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیا ہے. وہ پھر یہ بھی بہانہ ہوتا ہے, وہ میرے پہ کچھ سفلی علم کرتی ہے, جب وہ کرتی ہے میرا ذہن معاف ہوتا ہے, وہ مجھے بیل مارتی ہے تو میں اپنے شہر سے بھاگ جاتا ہوں, اور جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ 2-3 دن رہتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے, اور پھر ہم سارا کچھ ہی جو بھی کریں. اب یہ ساری کہانی سنا کے مجھے کہنے لگا کہ میرا تو اب خودکشی کو دل کر رہا ہے کہ یہ میرے بچے کی بیماری کا سبب جو ہے وہ میں تھا. میں کہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. تم یہ بتاؤ کہ جب تم اس بچے کے ساتھ مختلف ہسپتالوں میں بھاگے پھرے ہو, دوسرے شہروں میں گئے ہو, تب بھی اسی کہاں. کہتا نہیں ان دنوں تو ہوش ہی نہیں رہتی تھی. تو میں کہا وہ تجھے کسی طریقے سے بچا رہا ہے, اب میں تجھے اور کیا کہوں, میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. اس کی بجائے ایک بندہ میرے جیسا مشٹنڈا, شرابی, زانی, کبابی, جس کو دیکھ کے ہی لگتا ہے وہ حرامی ہوگا. میں کوئی اسلام کا نام تو نہیں بدنام کر رہا, نہ میں اسلام کے نام پہ کر رہا ہوں, میں اپنی پوچھدی نوں کرنا پیا. میری تو خیر ہے, میں نے تو نام نہیں رکھا ہوا نا داڑھی شاید, میں اسلامی جمہوریہ نام نہیں اپنا رکھا ہوا. تو کام میرے حرامی جمہوریہ ہیں تو ٹھیک ہے, میرے سے تو پوچھ لے گا ایک دن وہ. لیکن میں نام بھی رکھ لوں اسلامی جمہوریہ اور کام میرے ہوں گے حرامی جمہوریہ, تو تب بھی پھنس جاؤں گا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب اس سے آگے کیا ہوا, اس نے ایک دم میز پہ زور سے مکہ کے کہا کہ میں آپ کے اسلام کو نہیں مانتا, یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں, مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کو ابھی بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے سنت رسول کے گستاخی کی ہے. یہ میں نہیں میں اسے اس وقت کہہ رہا تھا کہ اب نہ کہنا. یہ اس نے وہ رپیٹ کیا ہے. دروازہ کھلا, وہ بچہ تھا, بابا اب آ جائیں. بیوی اس کی آنسوؤں سے چہرہ اس کا بھرا ہوا, اور وہ وہیں کھڑی تھی. اس نے ساری کہانی سن لی تھی, میں نے تو نہیں سنائی. وہ مجھے ننگا کر رہا تھا, وہ خود ننگا ہو گیا. فائدہ کیا تھا اس پیاز کو چھیل کے, کیا نکلنا تھا اس میں سے. یا مانو یا مٹی پاؤ, جاؤ اپنا کام کرو. ایک علاج ہے, مانتے ہو ٹھیک ہے, نہیں ہے نہ کرو یار. بتانا میرے ذمہ ہے, منانا میرے ذمہ نہیں ہے. دشمن آپ کے سروں پہ آ گیا ہوا ہے, اور آپ لوگ بے خبر ہیں اور بے خطر ہیں, اور وہ اپنی مرضی کا ناچ نچا رہا ہے آپ کو. گنتی کے چند بندے ہیں جو اس ڈوبتی ناؤ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا تو ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسی تے چنگی پلی کشتی چھیک کر دینے ہیں, اسی پاگل لوگ گئے ہیں. سانوں نہیں نہ گلا تو بس کا
تو میں یہ نہیں بات کر رہا. وہ کہانی آپ لوگوں کو کہانیاں سننے کا شوق ہے, اللہ کی یہ سنت ہے, کہانیاں بھی سناتا ہے وہ, لیکن وہ سمجھانے کے لیے سناتا ہے, سلانے کے لیے نہیں سناتا, جگانے کے لیے سناتا ہے. اب نیا مسئلہ شروع ہو گیا. اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ انہوں نے دیکھ لیا دونوں نے کہ میں کھڑی ہوں, وہ تو تیزی سے چلی گئی واپس. اس کا بھی سارا عشق ہرن ہو گیا, بھاگا اٹھ کے, او مائی گاڈ, چلے گئے. بچے کو بھی پکڑا, گاڑی لی, چلے گئے. اگلے دن سے وہ کاکی جی کا مجھے فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے میرے پہ اب کھولی ہے, میں تو اس شخص کو معاف نہیں کروں گی, اور میرا تیسرا بچہ میرے پیٹ میں ہے, میں تو ضائع کرا دوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اس حالت میں مجھے اجازت دیتا ہے, میں نے طلاق لینی ہے, طلاق اس حالت میں ہو نہیں سکتی, میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. میں اپنے آپ کو کوسوں کہ بندیا تو نے کیا کیا ہے. اس بچی کو کسی طریقے سے فون پہ اس سے معافیاں مانگی, کوئی اپنے واسطے دیے, یہ علیحدہ صاحب فون کریں, معافیاں مانگیں کہ مجھے اس سے معافی لے دیں. وہ سارا کاروبار بھی اس بچی کا ہی تھا, یا جو بھی ان کے آپس میں وہ علیحدہ بھی معاملات تھے ان کے شاید. بہرحال کرنا کرانا یہ ہوا کہ ان کی طلاق بھی رکی. ٹیلی فونوں, میں نے کہا میرے پاس اب دوبارہ نہ آنا, ٹیلی فونوں پہ ہی. بیچ میں کچھ پیر صاحبان نے انہیں کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بکواس کرتے ہیں. وہ شروع میں ہی پہلے وزٹ میں وہ بھی بابا جی کی طرح دعا ہی کراتے تھے, یہ بابا جی والے سسٹم کے بھی کچھ لوگ تھے. نہیں آپ ڈاکٹری علاج کرائیں, ٹی بی کا علاج کرائیں, یہ بچے کو یہ ہے وہ ہے. کسی نے کہہ دیا اس پہ سفلی علم ہوا ہے, وہ توڑوا لیں, فلانا کر لیں. کسی نے کہہ دیا اس کو نظر بڑی ہیوی لگ گئی ہوئی ہے, اتنے بکرے دے دیں. اب اس کاکی کے اوپر میں نے کام کیا. وہ پہلے تو ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی والد کے پاس, وہاں سے فون کرتی تھی, ان سے میں نے معافیاں مانگی. جیسے بھی یہی دعا اس سے کرائی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی دیتے تھے, سب کو معاف کرتے تھے, سونے سے پہلے سب کو معاف کرتے تھے. آپ بھی معاف کرو, اپنے بچوں کی خاطر کرو, اپنے بیٹے کی خاطر کرو. غلطی ہو گئی ہے, یہ دیکھو وہ خود شرمندہ ہے اس پہ, آپ معاف کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے. میری اطلاع کے مطابق وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں, بچے ٹھیک ہیں, تیسرا بچہ بھی ان کا ہوا. ہاں یہ ہے کہ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ میرے پاس واپس نہیں آنا. طرفہ تماشا یہ ہے کہ کاکی میرے سے ناراض ہو گئی بھی ہے کہ آپ نے کاکے کی سائیڈ لی. اس نے آج تک میرے سے رابطہ نہیں کیا. خامند کو اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو میرے پاس نہ, تم میرے پاس نہ آنا, تمہیں میں ہضم نہیں ہوں گا, تم پھر کوئی غلطی کر دو گے, تو بہتر ہے اپنی جگہ کام کرو, جو بھی کر رہے ہو کرو. وہ کبھی کبھار مجھے آیتیں حدیثیں بھیجتے ہیں میسج پہ, اچھی صبح کبھی کبھار جب ان کا دل کرتا ہے وہ آ جاتی ہیں. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ بات جو آپ کے حلق سے نیچے نہیں جا رہی, جس سے شک پیدا ہو رہا ہے, اس کو مٹی ڈالیں. آپ نیک لوگ ہیں, آپ اپنی عبادات فرمائیں, ٹھیک ہے. نہیں تو یہی جو ویڈیوز ہیں, اس میں جو میں نے بابا جی کا کالم پڑھا ہوا ہے, ایک پیر کامل والا, چلے وظیفے اور اس طرح کر کے کچھ ہے کالم, ایک میں نے پڑھا ہوا ہے, اس کالم کی اخباری پورٹ, اس میں یہ ساری کیفیات ہیں. بیٹا یہ روحانی کیفیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہو گئے لوگ, ایک وہ ہیں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, ابھی بچی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹے بچے ہیں, یہ اپنی معصومیت میں شروع ہو جاتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز کتنی کرنی ہے. میرے لیے پہلے 5 وقت کی نماز لازم ہے, ماں باپ کا احترام لازم ہے, ان کے آگے اف تک نہ ہو, استاد کا احترام لازم ہے, یا میں نے ایکسٹرا تسبیحیں شروع کر دینی ہے, یا تسبیح کے ذریعے میرا پیپر پاس ہونا ہے, یا اس میں گریڈ آنے ہیں, یا فلاں کام ہونا ہے, پاپا کی پروموشن ہو جائے, ماما پاپا کی صلح ہو جائے, یہ ہو جائے. بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا. یہ اللہ کا کلام کیا ان کاموں کے لیے آیا ہے؟ کیا کربلا میں وہ بیٹھ کے وظیفے کرتے رہے ہیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ پہ کیا کہتے تھے کہ اتنے لاکھ بار یہ پڑھتے ہیں اور اتنے ہزار بار یہ عبادات تو آپ کے ذات کے لیے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہیں کہ وہ سونا بہت ہے. جو 5 وقت کی نماز بھی ہے نا, یہ بات میری قوم کو نہیں سمجھ آ رہی. جو 5 وقت کی نماز ہے نا, یہ کام میرا نہیں ہے, یہ علماء کا ہے. میرے سے کوئی کمی بیشی رہ جائے, کوئی میری گردن مرواؤ گے. 5 وقت کی نماز یہ منیمم ہے, یہ منیمم ہے. تھینک یو.
یہ تو آلریڈی جو آپ نے پیمنٹ لی ہوئی ہے, جو آپ کی طرف قرضہ نکلتا ہے, یہ وہ ہے. یہ زیادہ کرنا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے لیے کرنی ہے, یہ جنت کے لیے نہیں کرنی ہے, یہ سیٹوں کے لیے نہیں کرنی ہے, یہ عہدوں کے لیے نہیں کرنی ہے, یہ نوٹوں کے لیے نہیں کرنی ہے, یہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے نہیں کرنی ہے, یہ رشتوں کے لیے نہیں کرنی ہے. اسی طرح جو 2.5% سال بعد زکوٰۃ دیتے ہو نا, یہ منیمم ہے. آج تمہاری حکومت ٹیکس مانگ رہی ہے نا تم لوگوں سے, یہ کیوں موقع آیا مسلمانوں کے شہر میں؟ وہ غریبوں کے لیے مانگ رہے ہیں نا کہ ہم نے غریبوں کے لیے اسپتال فری ہوں گے. یہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے ان اسپتالوں میں فری, نہیں ہے پیسے. کیوں نہیں آ رہے؟ کہاں دے رہے ہیں آپ لوگ پیسے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران کھا جاتے تھے, بے ایمان تھے, جو بینکوں سے زکوٰۃ کٹتی ہے وہ 2 نمبری میں جاتی ہے, وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن کیا ہم سارے ٹھیک ہیں؟ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نے جب بھی جو حکمران دیا ہے وہ ہم سے بہتر ہی ہوتا ہے, ہم سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے, تو پھر ہی اس کی بات ایمانداری سے مانو. اور لیکن آپ سچے دل سے اللہ کے پیچھے لگ جاؤ تو اللہ اس کو بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا, پھر وہ بھی کوئی خوف خدا کھائے گا. لیکن 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا یہ منیمم ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ سال میں 2.5% زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد غائب ہو جائیں. اللہ نے منع نہیں کیا اگر آپ باقی 97% بھی دے دیتے ہیں. آپ نے یہ بات تو میری پکڑی ہے, تو اس بات کو بھی غور کر لیں. میرے اگر فالو کرنا ہے نا, میں رات سونے سے پہلے, یہ کوئی میرا بڑا عمل نہیں ہے, میں اپنی پاگل پن بتا رہا ہوں, میں رات سونے سے پہلے اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ اول تو میرے سے کوئی نیکی ہوئی نہیں ہونی, اگر کوئی ہو گئی ہے, کوئی میرے سے کوئی اچھا عمل ایسا کہیں ہو گیا جو تجھے اچھا لگا ہے, اس کا ثواب اس کا اجر ان کو دے دے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو دوزخ کے دروازے پہ ہیں یا قبر کے عذاب میں ہیں یا تیری غصے کا شکار ہو رہے ہیں. یا اللہ ان ساروں کے اوپر اس اجر کو بانٹ دے. کسی نے مجھے ڈرایا کہ تو خود رات ساری نیکیاں بانٹ کے سوتا ہے, مر گیا تو پھر تو تیرے گناہ تو ساتھ ہی ہوں گے. اب یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے, میرے گناہ میرے ساتھ ہی ہیں. میں نے تو اسے یہ بھی کہا باقیوں کے بھی میرے پلے پا دے. جو منو تن کے تو خوش ہیں, تیری دنیا ود جاندی ہے, تیریاں شانہ بلند ہونیاں نے, ٹھیک ہے, انہاں دا غصہ تیرا ختم ہو جاتا تے میرے تے سٹ لے, لیکن میری نیکیاں دے دے نا جی تو انہوں نیکیاں تو, لیکن نیکیاں مسلح کے اوپر چڑھ کے منہ مشرق اور مغرب کو کرنے کا نام نہیں ہے. یہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کا نام ہے, مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا نام ہے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے, استاد کی عزت کرنے کا نام ہے, ماں باپ کی عزت کرنے کا نام ہے, جن کا پوٹی چیچی ہیں آپ, جنہوں نے آپ کو ایک قطرے سے بنایا ہوتا ہے, پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے 9 ماہ. ماں کا ہی نہیں اجر دیا جا سکتا, باپ کا کوئی کیا دے گا, باپ کا اس سے آگے ہوتا ہے. یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے, یہ بھی نہیں لوگوں کو سمجھ آئی. ماں کی دعا تو ساروں کو مل جاتی ہے, باپ کی کسی کو ملے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ بھی دیکھ لینا. لیکن یہ ہے نیکی, روز کی ایک نیکی کما لیا کرو. پڑھیں تسبیحاں آپ, میں نہیں منع کر رہا, لیکن اللہ کے لیے پڑھیں, وہ اللہ کے لیے پڑھیں, اور گن گن کے پڑھو گے اس کے ساتھ تو وہ گن گن کے دے گا. اس کے ساتھ حساب کتاب نہ کرو, تمہارا حساب کتاب نہیں لے گا. لیکن اس کی مخلوق سے پیار کرو, بے غرض پیار. میرا صرف اتنا میسج ہے, یہ کر سکتے ہو. سارا دن تو میں بھی نہیں کر سکتا, میرے بھی اپنے کام ہیں, میرے بیوی بچے ہیں, میرا گھر بار ہے, پرمپرا ہے, مان مریادہ ہے, 4 مرد 6 عورتیں مجھے سلام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, میرے اپنے کام ہیں آپ کے. لیکن یہ سارے جو سوال جواب ہیں, اس کا میرا خیال میں نے آپ کو جواب دے دیا. اور آپ جو مرشد ہیں آپ کے, انہیں میرا سلام دیجیے گا. یہ لفظ اسی طرح بولیے گا, یہ کوڈ ورڈز ہیں, انہیں کہیے گا پاگل ڈاکٹر نے بابا مست کا سلام دیا ہے, السلام علیکم. اور یہ سورہ رحمان کا میسج انہیں تحفتاً دیجیے گا. اگر کہیں وہ سرکاری بلو ایریا میں سے گزرے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو انہیں کہے گا پاگل ڈاکٹر نے بابا مست کا سلام بھیجا ہے, السلام علیکم. باقی جیسے وہ کہتے ہیں, جتنا وہ کہتے ہیں اتنا کریں, ٹھیک ہے. یہ ہے میرا میسج. باقی جن کے مرشد نہیں ہیں اور آپ وظیفے کر رہے ہیں, تو آپ الٹا سائیکی کے مریض تب بنتے ہیں جب آپ دنیاوی کام ہے, آپ کا ایک رشتہ داروں سے لڑائی ہے, ان سے جا کے آپ صلح کر نہیں رہے, جس بات پہ لڑائی ہے اس کو سیٹل نہیں کر رہے, کچھ لو کچھ دو, کوئی افو درگزر سے کام نہیں لے رہے, تسبیحاں اور وظیفے پڑھی جا رہے ہیں. یہ بھی جادو منتر ہی ہے. سیدھے طریقے سے جائیں, جیسے لڑائی ہے اسے سوری کر لیں.
وہ کام اس طرح نہیں جب حل ہوتے، الٹا اور آپ اس طرح کے عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پہ شین نے جادو کیا ہوا ہے، میم کے ساتھ اس کی امی کا نام ہے، نئی گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں اور سائیکی کے مریض بنتے ہو. یہ میرا میسج ہے.